آج کل کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت کو آر بنا کر حضور کے صحابہ کے متعلق بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے حد بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ فرمایا لوگوں، جب تم دیکھو کہ کوئی بھی انسان میرے صحابہ کے متعلق، میرے صحابہ کے لیے کوئی برے الفاظ استعمال کر رہا ہے تو فرمایا فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تم آگے سے اس کو جواب دیتے ہوئے کہو کہ تیری اس شرارت پر، تیری اس بکواس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی صحابی کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان، کوئی بڑے سے بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی صحابی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اللہ 1000 سال عمر عطا فرمائے اور فرمائے 1000 سال میں وہ کبیرہ کیا صغیرہ گناہ بھی مت کرے، 1000 سال اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرتا رہے، فرمایا پھر بھی وہ کسی بھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے آگے سے سوال کیا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ صحابہ کی جو عمریں ہیں وہ 40 50 60 70 سال ہیں، اور ایک جانب جس کو اللہ 1000 سال عمر عطا فرما رہا ہے اور 1000 سال میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا سوائے نیکیوں کے، کوئی بھی اس نے برا عمل نہیں کیا، تو پھر بھی وہ کسی صحابی کے مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ تو نے سوال کرنا ہے تو مجھ سے نہ کر بلکہ اللہ سے کر۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ 1000 سال کی عبادت کا وہ اجر نہیں عطا فرماتا جو ایک بار مصطفیٰ کریم کو دیکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی 1000 سال کوئی انسان عبادت کرتا رہے پھر بھی کسی بھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس واقعے کی تصدیق حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے ہوتی ہے جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل صحابہ میں ذکر کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عبادت احدکم 40 سنہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی کی بے ادبی نہ کرو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا مت کہو۔ فرمایا اس لیے کہ صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا، حضور کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا تمہاری 40 سال کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک طرف تم دنیا میں رہ کر 40 سال عبادت کرتے رہو اور ایک طرف ایک جانب صحابہ کا ایک لمحہ مصطفیٰ کریم کی صحبت میں بیٹھنا، فرمائے تمہارے 40 سال کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہنے والا کوئی ایک انسان دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ کرے اور فرمایا اسی حالت میں بغیر توبہ کیے اسی حالت میں مر جائے اور اسی حالت میں وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فرمایا یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے کہ جس کے دل میں میرے صحابہ کے لیے بغض ہو اور وہ اسی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرے۔ یعنی کہ دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، فرمایا یہ گناہ کرنے والا شخص اس شخص سے بہتر ہے کہ جس کے دل میں میرے صحابہ کے لیے کوئی نہ کوئی بغض ہو، میرے صحابہ کے لیے حسد ہو، میرے صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا ہو۔ فرمایا گناہ گار شخص اس بے ادبی کرنے والے شخص سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ تو اتنا بڑا مقام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ لوگ گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من جاہل فضل ابی بکر و عمر فقد جاہل سنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان سے ناواقف ہے، فرمایا وہ در حقیقت مصطفیٰ کریم کی سنت سے ناواقف ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت کریمہ نازل فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت
علامہ علوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ فَثَبَتَ أَنَّهُ عِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِمَنزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا مقام اللہ کے ہاں ہے، ویسا ہی مقام صدیق اکبر کا مصطفیٰ کریم کے ہاں ہے، کہ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی ہے اور جیسا مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے ہاں ہے، فرمایا اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ہے۔ اور اسی آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے لیے اللہ کے ہاں ویسی ہی معیت کو ثابت کیا ہے جس طرح اللہ کے ہاں اپنی معیت کو ثابت کیا ہے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے فرمایا کہ جس نے شان صدیق اکبر کا انکار کیا اس نے در حقیقت صدیق اکبر کی شان کا بھی انکار کیا اور قرآن کی آیات کا بھی انکار کیا۔ یہ تفسیر مظہری میں یہ جلد 3 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا انکار کیا اس نے در حقیقت شان کا بھی انکار کیا، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نازل شدہ آیہ مبارکہ ہے اس آیہ مبارکہ کا بھی انکار کیا۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اس آیہ مبارکہ کے تحت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ابن جریر کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، یہاں جو لفظ صدق آیا ہے فرمایا اس صدق سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ اور آگے جو وصدق بہ آیا فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا صدق سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور وصدق بہ صدق سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا شان ہے۔ اور اسی آیہ مبارکہ تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے، فرمایا اسی طرح ابو بکر کے صدیق ہونے پر بھی تمام امت کا اجماع ہے۔ اور اس کو امام قرطبی نے جلد 5 میں صفحہ 262 پہ ذکر کیا۔ جو صدیق اکبر کو صدیق نہیں مانتا اس کے بارے میں فضائل صحابہ میں اور صفحہ نمبر 227 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ عروہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابو جعفر محمد بن علی کے پاس آیا اور میں نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، فقلت ما قولک فی حلیۃ السیوف، کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اپنی تلواروں پر زیور سونا چاندی لگانا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فقال لا باس قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر یہ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار پر زیور لگایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا، عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا فقلت وتقول الصدیق، کہ آپ انہیں صدیق کہتے ہیں، کیا آپ ان کو صدیق مانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب میں نے اتنی بات کہی تو انہوں نے اپنے رخ کو قبلہ کی طرف موڑ لیا اور فرمایا وہ جلال میں آگے اور فرمایا قال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق 3 مرات۔ جب حضرت ابو جعفر نے یہ سنا تو آپ نے اپنے آپ کو قبلہ رخ کر لیا اور فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے اور فرمایا فَمَن لَّمْ يَقُل لَّهُ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا کہ جو صدیق اکبر کو صدیق نہیں مانتا تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دنیا اور نہ آخرت میں اس بندے کی کوئی بھی کسی بھی بات کی تصدیق نہیں فرمائے گا، کہ جو صدیق اکبر کو صدیق نہ مانے فرمایا اللہ نہ اس کی دنیا میں کسی بات کی تصدیق فرمائے گا، نہ کل قیامت کے دن کسی بات کی تصدیق فرمائے گا۔ تو اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے، فرمایا اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے پر بھی تمام امت کا اجماع ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، یعنی سب سے بڑا جو متقی ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اب اسی آیہ مبارکہ کے تحت تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں جو الاتقاء سے مراد ہے یعنی کہ جو جہنم سے دور رکھا جائے گا، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ متقی جو تمام صحابہ ہیں،
یعنی تمام صحابہ ہی عادل ہیں، تمام صحابہ ہی متقی ہیں، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کرنے کی کیا حاجت ہے؟ صدیق اکبر کو ہی خاص کیوں کیا گیا؟ تو کہا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی سب سے بڑا متقی۔ متقی تو سب ہیں، جس طرح کہ کوئی انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، ایک ہوتا ہے تعریف کرنے والا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ متقی۔ اسی طرح ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نیک، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ نیک۔ فرمایا الاتقا، متقی تو سب انسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا سب سے بڑا متقی۔ متقی سب ہیں، سب صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحابہ سب متقی، سب عادل ہیں، لیکن فرمایا الاتقا، یہاں صرف متقی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ فرمایا سب سے بڑا متقی۔ متقیوں کا بادشاہ جو ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کا تحت فرماتے ہیں کہ الاتقا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ تفسیر کبیر میں ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جو اللہ نے الاتقا یعنی تقوی والا فرمایا ہے، فرمایا اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بارشان ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اپنے محبوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات ادا فرمائے، اس حدیث کو الصواعق المحرکہ میں، مجمع الزوائد میں، اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی تمام کے تمام جو ہیں وہ اہل بیت اطہار ہے، بلکہ اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر سے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام زین العابدین سے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس حدیث کو امام حسین روایت کر رہے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مولا علی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی بھی شان والے انسان پر نہ کبھی طلوع ہوا ہے اور نہ ہی کبھی غروب ہوا ہے۔ یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے پہلے تمام کے تمام اہل بیت اطہار، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ یہ سورج جو ہے یہ صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی بھی ذات پر نہ کبھی طلوع ہوا ہے اور نہ ہی کبھی غروب ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ تفسیر ضیاء القرآن میں اور مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ حسان میرے لیے تو نے بہت نعتیں لکھی ہیں، کیا نے میرے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کوئی نعت لکھی ہے، ان کی شان میں کوئی شعر لکھے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں لکھے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر سناؤ اس شعر میں نے کیا بیان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَقَانَ حِبَّ رسول اللہ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار بھی ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں اور ان کے محبوب بھی ہیں۔ من البریۃ لم یعدل بہ رجلا، اور آگے کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ اس بات کو جاننے والے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پلہ کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں، ہم پلہ کسی کو بھی نہیں ٹھہراتے۔ جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کی شان کو مانتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو مانتے ہیں، فرمائے اسی طرح کسی کبھی ہم پلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے کہ جس طرح محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو مانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صدیق تو وہ ہیں بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مقام بلند اور اعلیٰ ہے، اور کوئی بھی صحابی، کوئی بھی دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان چاہے جتنے سے بڑا ولی ہی کیوں نہ بن جائے، کسی بھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کسی بھی صحابی کی شان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت بھی ہم صرف اہل سنت کو ہی عطا فرمائی ہے
کہ ہم کسی بھی صحابی کی محبت کو آر بنا کر کسی بھی اہل بیت اطہار کے فرد کے متعلق بے ادبی و گستاخی نہیں کرتے، اور فرمایا کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں ہی عطا فرمائی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو آر بنا کر کسی بھی صحابی کی بے ادبی و گستاخی نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے ازواج بھی شان والی ہیں، حضور کے اہل بیت بھی شان والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب بھی شان والے ہیں، کل اصحاب شان والے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا وہ مولا علی بھی شان والے ہیں، اور جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شان والے ہیں۔